السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی خاص احکامات ذکر فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اب جو آیت پڑھی گئی ہے یہ کن حالات میں نازل ہوئی تو اس کے متعلق شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی تھے وہ بیت المقدس کے مشرقی جانب رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ بیت المقدس کے مغربی جانب رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح مانتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ تم جو اعمال کر رہے ہو اور پھر اس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہی چیز اصل نیکی ہے، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ تو اب یہ دیکھیے آیت اور اس کا ترجمہ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی کچھ یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یہود و نصارہ اور تمام مسلمین سے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر خطاب عام ہے تو لہٰذا اس کے اندر مومنین بھی شامل ہے، اور ایک چیز تو یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے، اور جو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ جب تک ایمان آپ کا صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تو جو عمل بھی کرو گے بیکار رہے گا، نیکیوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا تم جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہی چیز نیکی ہے، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لانا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسی طرح سے نیکی یہ ہے کہ آخرت کے دن پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا تہس نہس کر دی جائے گی، اور سارے انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور پھر فیصلہ سنایا جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ پھر یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، نورانی فرشتے ہیں، معاذ اللہ کی بیٹیاں یا اولاد ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بعضوں کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ یہ کہا کرتے، لیکن ہمارا مسلمانوں کا کیا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں،
چاہے وہ حضرت جبریل ہو یا کوئی بھی فرشتہ ہو، تمام کے تمام فرشتے معصوم ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہ ایمان رکھنا کہ تمام فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، معاذ اللہ اولاد نہیں ہے۔ پھر یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغمبروں پر جتنی کتابیں نازل فرمائی، چاہے وہ مشہور کتابیں ہوں یا جو بھی کتابیں ہوں جو پیغمبروں پر نازل فرمائی، تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، جو بھی ہو، قرآن کریم ہو، ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں، سچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جیسا جیسا ضرورت پڑی موقع کے لحاظ سے ان پیغمبروں پر اللہ نے نازل فرمائی ان مقدس کتابیں۔ اور آخری کتاب جو ساری کتابوں کی سردار ہے وہ ہے قرآن کریم، جو ہم امتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا فالو کس کو کرنا ہے؟ اب قرآن کریم کو ہی فالو کرنا ہے، باقی سب کتابوں کا حکم بین ہو چکا ہے۔ صرف ایمان رکھنا ہے کہ وہ سابقہ کتابیں بالکل سچی ہیں۔ اسی طرح سے یہ ایمان بھی رکھنا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام کے تمام انبیاء و مرسلین بالکل سچے ہیں اور اللہ کے خاص بندے، وہ اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہیں، سارے کے سارے پیغمبر اللہ کی اولاد نہیں ہے معاذ اللہ۔ کیونکہ جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا تھا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانا تھا، تو بہرحال وہ بالکل غلط ہے یہ عقیدہ رکھنا۔ بلکہ کیا ایمان رکھنا ہے مسلمانوں کو کہ سارے انبیاء و مرسلین علیہم السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور اس کے ذریعے سے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام قابل احترام ہے۔ ہم کو سب پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ سب کے سب بالکل سچے اور برحق ہے۔ اب فالو کس کو کرنا ہے؟ ہم جس کے امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا ہے۔ تا قیامت تک کوئی اور رسول یا نبی ہرگز نہیں آئیں گے، بلکہ حضور ہی کی لائی ہوئی شریعت پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر پہلی بات جو ذکر کی گئی ہے نیکی، کیا ہے نیکی؟ سب سے پہلی چیز ایمان رکھنا ہے۔ اگر کسی کے سینے میں، کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ڈھیر سارے نیک کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو لہٰذا ایمان شرط ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی اور اصل نیکی کیا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ دل سے یقین کرنا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور زبان سے اقرار کرنا۔ جب یہ چیز ہمارے اندر مضبوط ہوگی تو پھر وہ ایمان والا کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ اگر یہ دل کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو لہذا پہلی چیز جو نیکی میں پہلا درجہ رکھتی ہے وہ ہے ایمان۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے، نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ نیکی کیا ہے بتلایا جا رہا ہے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کریں۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دی ہے تو اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کی خاطر وہ مال اپنے رشتہ داروں میں، اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ نے جو مال و دولت سے نوازا ہے تو لہٰذا غریبوں کا خیال کریں، محتاجوں کی مدد کریں۔ اسی طرح سے اگر کوئی مانگنے والا آئے تو لہٰذا اس کو عطا کرنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ جو غلام ہے تو غلاموں کو خرید کر
آزاد کر دینا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہاں پر مال کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ اب تیسری بات جو ذکر کی جا رہی ہے، نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کہ اور نماز پڑھے۔ نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے۔ تیسری اور چوتھی چیز جو ذکر کی گئی ہے یہاں پر کہ نماز کا پڑھنا ہے اور زکوٰۃ کا دینا ہے۔ دیکھیے نماز سے پہلے کیا بات ذکر کی گئی ہے کہ سب سے پہلا درجہ تو ایمان رکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں، تنگدستوں کا بھرپور خیال کرنا ہے۔ اگر یہاں پر کوتاہی ہوگی بلکہ الٹا ان لوگوں پر، رشتہ داروں پر، بھائی بہنوں پر ظلم کریں گے، ان کا ناحق کے مال کھا جائیں گے، تو سب سے بڑا گناہ ہوگا، سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اگر ان کا حق ادا نہیں کریں گے بلکہ 5 ٹائم کی پابندی سے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بہنوں کا، بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو پھر آپ کی نمازیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتی، قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی۔ تو لہٰذا جو سب سے بڑی اہم چیز ہے ہمارے اوپر، اپنے بھائی بہنوں، رشتہ داروں، عزیزوں، محتاجوں، غریبوں کا خیال کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ اب یہ جب آپ کو حاصل ہوگا، اگر نماز پڑھنے میں، نماز پڑھنا تو 5 وقت کی فرض ہے، لیکن انسان ہے اگر کچھ کوتاہیاں ہو گئی، نمازیں کچھ چھوٹ بھی گئی، تو اللہ کا حق ہے، یہ اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو بندوں کا حق ہے، ان کا اگر حق ماریں گے تو پھر اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا تیسری اور چوتھی چیز کیا ذکر کی گئی ہے جو کہ اللہ کا حق ہے، وہ ہے نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا دینا ہے۔ اب پھر 5ویں چیز بتلائی جا رہی ہے، نیکی کیا ہے؟ نیک کام جو ہم سمجھتے ہیں کیا ہے نیکی؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور وہ لوگ جو کسی بات کا اقرار کر لے تو اس کو پورا کرے، یعنی جب آپ کسی سے وعدہ کر لیں تو اس کو نبھانا چاہیے۔ وعدہ نبھانا بھی نیکی بتلایا گیا ہے، کیونکہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر پہلے تو وعدہ کرنا ہے۔ ہر کسی سے جب چاہے جب جو بولے باتوں پر وعدہ نہیں کرنا، بلکہ سوچ سمجھ کر کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اس وعدے کے لیے تیار ہونا اور پھر وعدہ بھی نبھانا چاہیے۔ اگر وعدہ کریں خلاف ورزی کریں گے تو یہ منافق کی نشانی ہے، کیونکہ منافق کیا کرتا ہے؟ وعدہ توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے ہر صورت میں خلاف ورزی نہیں کرتا بلکہ وعدہ نبھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5ویں بات جو نیکی ہے یہاں پر بتلایا کہ وعدے کا نبھانا ہے۔ اب 6ویں بات ذکر کی جا رہی ہے، نیکی کیا ہے، نیک کام کیا ہے؟ بتلایا جا رہا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ یعنی اور سختی سے، تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں، کہ آپ کے اوپر کیسے سے کیسے حالات آ جائیں، جنگ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی تکلیف والا مرحلہ ہو، تو لہٰذا ایسی تکلیفوں مصیبتوں کی صورت میں صبر کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کی سلامتی چاہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر آپ تکلیفوں مصیبتوں سے گھبرا کر ایمان کو بیچ دیں گے، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے، تو پھر آپ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے 6ویں بات یہاں پر نیکی کیا ہے؟ صبر کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے، ہر صورت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کون ہے یہ لوگ؟ کہ یہی لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ کون ہے پرہیزگار، کون ہے سچے؟ جو ایمان لے آئے ہیں، جو رشتہ داروں کا، تنگدستوں کا خیال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو ایسے لوگ سچے ہیں، نیک لوگوں میں شمار کیا جائے گا اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔